شیر خدا کے 6 بیٹے، امام حسن کے 3 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے۔ ان میں حضرت قاسم مجتبیٰ جب وہ میدان میں آئے، حمید بن مسلم ایک یزیدی راوی ہے، وہ کہتا ہے کہ جب امام حسن کے بیٹے قاسم آئے نا میدان میں، تو یوں لگتا تھا جیسے آسمان سے چاند زمین پہ اتر آیا ہے۔ کہتے ہیں وہ اتنے سونے تھے۔ حضرت امام حسن کے بیٹے، کس کے بیٹے ہیں؟ اور پتہ ہے امام حسن کون تھے؟ تصویر مصطفیٰ۔ الحسن اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما بین صدر والراس، سینے سے لے کے سر تک امام حسن حضور کے مشابہ تھے، اور سینے سے لے کے قدموں تک امام حسین حضور کے مشابہ تھے۔ دونوں شہزادوں کو اکٹھا کھڑا کریں تصویر مصطفیٰ نظر آتی۔ امام حسن کے بیٹے قاسم وہ اتنے خوبصورت تھے کہ یزیدی لشکر میں کھڑا ایک راوی کہہ رہا ہے کہ جب قاسم میدان میں آئے یوں لگتا تھا آسمان سے چاند اتر آیا ہے، اور انہوں نے کوئی جنگی لباس بھی نہیں پہنا ہوا تھا، کرتا پہنا ہوا تھا، خالی کرتا پہنا ہوا ہے، کوئی زرہ نہیں پہنی ہوئی۔ شمر نے ایک بہت بڑے جنگجو اور پختہ پہلوان ارزق سے کہا کہ تم نکلو حسن کے بیٹے قاسم کے مقابلے میں۔ تو وہ جو ارزق تھا اسے بڑا غرور تھا، اس نے کہا میرا اتنا تجربہ ہے، اتنی بہادری کی شہرت ہے، میں ایک بچے کے مقابلے میں جاؤں، اس نو عمر کے مقابلے میں جاؤں؟ یہ میری توہین ہے، میں نہیں جاؤں گا، کسی اور کو بھیجو۔ شمر نے کہا اس کی عمر نہ دیکھو کہ وہ بچہ ہے، یہ دیکھو پوترا کس کا ہے۔ شمر نے کہا وہ شیر خدا کا پوتا ہے، وہ شیر خدا کا پوتا ہے۔ ارزق کو بات نہیں سمجھ آئی۔ ارزق نے کہا قاسم مجتبیٰ کا سر تو میرا بیٹا کاٹ کے لا سکتا ہے۔ اس کے 4 بیٹے تھے، وہ بھی جنگ میں ہی تھے۔ اس نے اپنے بڑے بیٹے کو بلایا، کہا جاؤ قاسم کے مقابلے میں۔ حضرت قاسم کے مقابلے میں جب ارزق کا بیٹا آیا، قاسم مجتبیٰ نے ایک وار میں ہی اسے واصل جہنم کر دیا ہے۔ یکے بعد دیگرے 4 بیٹے ارزق کے وہ میدان میں آئے اور حضرت قاسم نے ان کو واصل جہنم کیا ہے۔ جب 4 بیٹے مر گئے تو ارزق حواس باختہ ہو گیا، سواری کو دوڑاتے ہوئے آیا اور آ کے حضرت قاسم مجتبیٰ کے سامنے للکار کے کہتا ہے میں 1000 آدمیوں کے لیے کافی ہوں، تم نے میرے بیٹوں کو قتل کیا، اب دیکھو میں کیا حشر کرتا ہوں۔ حضرت قاسم مسکرائے، فرمایا تھوڑا سا غم دیکھا ہے تو تیرے ہوش ہی ٹھکانے نہیں رہے، ہم سے پوچھ کتنے دنوں سے غم دیکھ رہے ہیں، پھر بھی ہمیں پتا ہے تلوار کیسے چلانی ہے۔ تھوڑا سا غم آیا تو تیرے ہوش ہی ٹھکانے نہیں رہے، تو نے زرہ ہی نہیں باندھی، سواری کی زرہ کھلی ہوئی ہے اور تو لڑنے آگے ہے۔ اس نے فوراً زرہ کی طرف دیکھا۔ حضرت قاسم آگے بڑھے، تلوار بلند کی اور تلوار بلند کرتے ہوئے فرمایا کیا کہہ رہا تھا شمر سے کہ میری عمر تھوڑی ہے، میں ابھی بچہ ہوں، ہوش کر، میں شیر خدا کا پوتا ہوں۔ ایک تلوار کا وار کیا اور ارزق کا سر تن سے جدا کر دیا۔ شمر نے کہا یہ بڑا غرور کرتا تھا، دیکھو اس کا حشر کیا ہوا ہے۔ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا۔ پھر کوئی ایک ایک کر کے سامنے نہیں آیا آپ کے، پھر پورا جتھا آتا ہے، کوئی دائیں سے حملہ کرتا ہے، کوئی بائیں سے۔ قاسم مجتبیٰ زخمی ہوتے ہیں، زمین پہ تشریف لاتے ہیں، امام تشریف لے گئے ان کو اٹھانے کے لیے، اور شہیدوں کو اٹھاتے تھے تو یوں بازوؤں پہ اٹھا لیتے تھے، لیکن حضرت قاسم کو اٹھانے کے لیے امام نے اپنی چادر بچھا دی ہے، ان کا سر اٹھاتے ہیں، ان کے بازو اٹھاتے ہیں، جسم کٹا ہوا ہے وہ اٹھا کے رکھتے ہیں، جیسے گٹھڑی باندھی جاتی ہے ایسے اعضاء کو باندھ کے گٹھڑی اٹھائی ہے امام۔ قاسم مجتبیٰ اس سفاکیت کے ساتھ شہید کیے گئے۔ ان کے بعد حضرت عباس شہید ہوئے، ان کے بعد حضرت شہزادہ علی اکبر، امام کے 18 سال۔ یہ جو ایک ایک کر کے شہادتیں ہوئی، یہ آخر میں جب گھر کے 3-4 افراد رہے، پہلے جو شہادتیں ہوئی ہیں ان میں پورا لشکر ہی اس پورے قافلے سے ٹکرایا ہے۔ حضرت شہزادہ علی اکبر جب سواری سے زمین پہ تشریف لائے اور امام تشریف لے گئے انہیں اٹھانے کے لیے،
تو کیا دیکھا ان کی سانسیں ابھی چل رہی ہیں. ان کے جسم پہ تو بہت زخم آئے لیکن چہرے پہ کوئی زخم نہیں آیا. امام نے شہزادہ علی اکبر کا چہرہ گود میں رکھا تو کیا دیکھا؟ شہزادہ علی اکبر کی آنکھوں میں آنسو ہیں. امام نے فرمایا صبح سے اب تک میں نے لاشیں اٹھائی ہیں، کسی شہید کو آخری وقت روتے ہوئے نہیں دیکھا. میرا بیٹا کیوں رو رہا ہے؟ شیر خدا کا پوتا کیوں رو رہا ہے؟ شہزادہ علی اکبر نے عرض کیا ابا جان میں اپنے والد کو اکیلا دیکھ کے رو رہا، ساتھ جتنے آئے تھے وہ سارے شہید ہو گئے، اب دائیں بائیں کھڑا ہونے والا کوئی نہیں رہا. حبیب ابن مظاہر شہید ہو گئے، مسلم بن اوسجا اسدی شہید ہو گئے، عبداللہ بن عمیر کلبی شہید ہو گئے، آل عقیل آل جعفر آپ کے بھائی بھتیجے بھانجے سب شہید ہو گئے. اب قافلے میں کوئی جوان مرد نہیں رہ گیا جو تلوار اٹھا کے آپ کے ساتھ کھڑا ہو سکے. اب میرا باپ دشمنوں میں اکیلا کھڑا ہے اور ہے بھی پردیس، وطن سے بھی دور ہے. دشمنوں میں آپ کو تنہا دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو امام نے بڑا پیارا جواب دیا. اسے محض تقریر کا ایک جملہ نہ سمجھے بلکہ زندگی کا منشور بنا لیں تو زندگی تقوی کے رنگ میں ڈھل جائے گی. امام نے فرمایا جس نے خدا کو پا لیا اس نے کھویا کیا ہے، اور جس نے خدا کو کھو دیا اس نے پایا کیا ہے. فرمایا میرے بیٹے تم میری ظاہری حالت کو دیکھ رہے ہو کہ سارے اعزاء و اقربا شہید ہو گئے اور میں اب تنہا کھڑا ہوں. یہ بھی تو دیکھو میں صبر کی کون سی منزل پہ کھڑا ہوں، یہ بھی تو دیکھو میں قرب خدا کے کون سے مقام پہ کھڑا ہوں. جس نے خدا کو پا لیا اس نے کھویا کیا ہے، اور جس نے خدا کو کھو دیا اس نے پایا کیا ہے. جو جو عزیز شہید ہوتے جا رہے ہیں دکھ بڑھتا جا رہا ہے. جب دکھ بڑھتا جا رہا ہے تو صبر بھی بڑھتا جا رہا ہے. جب صبر بڑھتا جا رہا ہے تو میرا درجہ بھی بڑھتا جا رہا ہے. تیسری بار عرض کر رہا ہوں جس نے خدا کو پا لیا اس نے کچھ بھی کھویا، اور جس نے خدا کو کھو دیا اس نے کچھ بھی پایا. جو جواں بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کر کچھ بھی نہ کھویا وہ حسین. امام عالی مقام نے 72 یا 74 لاشیں اٹھائی ہیں. کسی لاش کو دفنایا بھی ہے. اتنا تو وقت ہی نہیں ملا کہ امام کسی لاش کو دفناتے. لیکن حضرت شہزادہ علی اصغر کے حوالے سے ہے جن کا نام بعض کتابوں میں عبداللہ بھی آئے کہ جب وہ شہید ہوئے تھے تو ننھی سی قبر کھود کے علی اصغر کو گاڑ کے حسین اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے. انہیں کیوں دفنایا تھا؟ ہمارے علماء فرماتے ہیں اس لیے کہ امام جانتے تھے میری شہادت کے بعد لاشوں پہ گھوڑے دوڑیں گے. کسی جوان کی لاش پہ گھوڑے دوڑیں تو اور بات ہے، 6 ماہ کے علی اصغر کے بدن پہ گھوڑے نہ دوڑے. اگر اس کے بدن پہ گھوڑے دوڑے تو امت پہ عذاب آئے گا. اس لیے آپ نے اپنے ہاتھوں سے انہیں دفنا دیا ہے. یہ بھی امت کے ساتھ آپ کی محبت ہے. سب سے آخر میں خود تیار ہوئے، صندوق کھولا، حضرت امام حسن کا پٹکا نکالا ہے، بازو پہ باندھا ہے، اور کمان نکالی حضرت امیر حمزہ کی. پشت کی طرف سے لاٹھی کے سہارے لاٹھی ٹیکتے ہوئے آئے ہیں حضرت زین العابدین اور عرض کرتے ہیں ابا جان آپ نہ ابھی جائیں، ابھی مجھے بھیجیں، میں جاؤں گا. 9 عمر ہیں اور بخار میں تپ رہے ہیں، لرز رہے ہیں، تلوار نہیں اٹھا سکتے، لیکن باپ کو جاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے. کہتے ہیں ابا جان مجھے بھیجیں، میں آپ سے پہلے سر کٹاؤں گا. امام نے فرمایا بیٹے میرا امتحان اور تھا، تیرا امتحان اور ہے. میرا امتحان کربلا میں تھا، تیرا امتحان کوفے اور دمشق میں ہے. میرا امتحان لاشیں اٹھانے کا تھا، تیرا امتحان پردے دار بیویوں کے حقوق کا خیال رکھنا ہے. تیرا امتحان انہیں صبر کی تلقین کرنا ہے. تیرا امتحان میرے پیغام کو امت تک پہنچانا ہے. پھر فرمایا بیٹا
جب مدینہ منورہ پہنچو تو نانا جان کے روزے پہ میرا سلام عرض کرنا، اور عرض کرنا آپ کے نواسے نے بیٹوں کی لاشیں تو اٹھائی ہیں پر آپ کے دین کا جھنڈا نہیں نیچے آنے دیا، پرچم کو بلندی رکھا ہے، آپ کے دین کو سر بلند رکھا ہے، عزیزوں کی لاشیں اٹھائی۔ پھر نانا کی امت سے کہنا جب کسی سفر سے واپس گھر پہنچے، جب کسی سفر سے واپس گھر لوٹیں تو اس مسافر کو یاد کریں جو سفر پہ تو گیا ہے واپس نہیں آیا۔ اس مسافر کو یاد کریں، جب تم کسی سفر سے واپس گھر پہنچ جاؤ تو اس مسافر کو یاد کرنا جو گھر سے تو نکلا تھا واپس نہیں آیا، سبب کیا بنا؟ دین کے دشمنوں نے کہا دین سے بے وفائی کرو تو واپس پہنچ سکتے ہو، انہوں نے فرمایا میں سر کٹا سکتا ہوں، دین سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ فرمایا اس مسافر کی شہادت کو ذکر کرنا جس نے دین کے لیے جان دی ہے، اور امت سے کہنا دین کی قدر